میں نے یہ وظیفہ صرف ایک بار کیا تھا، 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، میری لاکھوں کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ بے شک تم آزما لو، یہ عمل، یہ وظیفہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں مالا مال کر دے گا۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے یا پانی کی ایک بوتل لینی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اس طرح کے خاص عمل بار بار نہیں بتائے جاتے، ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہر کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی زندگی میں کیا نہ ہو، کیونکہ یہ تقدیروں کو بدلنے والا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، یہ اللہ کی بارگاہ سے معرفت کے معرفت نصیب کروانے والا، یہ اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل کروانے والا، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام زندگی کی ضروریات حاجات 24 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت بھی کثرت بھی آ جاتی ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور وہ گلاس لے کر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے روزگار کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں اور ہماری دنیاوی تمام کاموں کے اندر رکاوٹ لگ جاتی ہے، بندش لگ جاتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے وظائف بھی رک جاتے ہیں، وظائف بہت پڑتے ہیں لیکن تاثیر اور طاقت رک جاتی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس عمل کے ذریعے تمام دنیا کے کام، یہ جو پانی کا ایک گلاس آپ کو پلانے جا رہا ہوں نا، یہ پینے کا طریقہ اور اس پر یہ عمل کرنے کا مکمل طریقہ اگر سمجھ کر اسی طرح آپ کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ نے گھڑی پہ ٹائم نوٹ کرنا ہے، اگر تو 1 بجے عمل کر رہے ہیں یا 10 بجے یا فجر کے ٹائم کر رہے ہیں تو اگلی فجر 24 گھنٹے ہونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کی برکات، اس عمل کے معجزات، اس عمل کے تمام کمالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کے ٹائم کرتے ہیں تو آنے والی ظہر سے پہلے پہلے آپ اس عمل کی برکتیں حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح عصر کے ٹائم کرتے ہیں تو کل عصر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کی برکتیں آپ کو نصیب ہو چکی ہوں گی۔ لاکھوں کی ضرورت بھی ہو تو غیب سے اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ شخص جس نے یہ عمل کر لیا اور یہ ایک پانی کا گلاس جیسے استعمال کا طریقہ بتاؤں اس طرح استعمال کر لیا تو اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، اس کے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے، آپ کو کتنی ضرورت ہے، آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، کروڑوں کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنی آپ کی حاجات ہیں، جتنے آپ کے مقاصد ہیں، جتنی آپ کی پریشانیاں ہیں، وہ تمام اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ آپ نے نیت کر لینی ہے ان تمام مسائل کی، ان تمام پریشانیوں کی۔ نیت کی کہ میری باری تعالیٰ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے فلاں ضرورت ہے، میرے فلاں مسئلے میں رکاوٹ ہے۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں میری کوشش ہوگی میں ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک بات کر کے سینے کا مکمل راز آج آپ کو سمجھا دوں، تاکہ وہ میرے ویورز، وہ مجھے دیکھنے والے اور مجھ سے پیار کرنے والے، اچھے اچھے کمنٹ کرنے والے آج اس عمل کے سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکیں اور اللہ کی رحمت اور برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ اس عمل سے بہت زیادہ فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اس عمل سے وہ تمام روحانیت نصیب ہوتی ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے تصور میں بھی نہ سوچی ہو۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک اول آخر پڑھا جاتا ہے ہر اس عمل کے جس عمل کو بھی رزق کے لیے، بندش کے لیے، رکاوٹوں کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مسائل کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں ان کے اول آخر درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جہاں ہمارا درود پاک جاتا ہے وہیں ہماری باقی چیزیں جو اس کے درمیان پڑی ہوتی ہیں وہ بھی مقبول ہو جاتی ہیں، وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ 7 کا عدد یہ بڑا اہم ترین عدد ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں،
آسمان بھی 7 بنائے ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، اور اسی طرح یہ 7 کا عدد بڑا مبارک عدد ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی اگر تو آپ اس عمل کو اس طرح کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شوق کے ساتھ کرتے ہیں، ذوق کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو بد زبان ہے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ دشمنی کرتا رہتا ہے، انشاءاللہ آپ اس کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، یہ پریشانی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، کوئی شخص بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو بھی ایسا سوچے گا وہ انشاءاللہ خود نقصان میں چلا جائے گا، لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی بندے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ اپنے رب سے اس عمل کی بدولت جو بھی سوچتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، سو پا لیتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ جو آپ سوچیں گے، جو خیال کریں گے، جس چیز کا ارادہ کریں گے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب اسی طرح اس کے اندر کیا چیز پڑھنی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، درود پاک آپ نے پڑھا، اور یہ درود پاک درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی بدولت آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اب اس کی یہ ایک راز ہے، اس میں اعظم ہے، یہ راز ہے، جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ آ جاتا ہے وہ دین اور دنیا میں انعام یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں نہ مٹنے والی عزت عطا فرماتا ہے، نہ ختم ہونے والی ان کو دولت مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ کر اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی۔ زندگی میں کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک بار کریں آپ کی ضرورت پوری، پھر کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، مقروض ہو جاتے ہیں، قرض آپ کے اوپر ہے، اس کو اتارنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہ تسبیحات جو میں آپ کو بتاؤں گا، ان تسبیحات کو آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے، تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ جہاں کہوں کہ اس طرح پڑھنی ہے وہاں ایک سانس میں پڑھنی ہوگی، جہاں کہوں کہ رک رک کر پڑھنی ہے وہاں آپ نے رک رک کر پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ جو اس میں پاک ہوتا ہے اس کی تاثیر انسان کے اوپر پڑتی ہے، اس کی کفیات انسان کو ملتی ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ کلمہ طیبہ کی ہے۔ اس کے بعد دوسری تسبیح جو بتاؤں گا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور تیسری تسبیح جو میں بتاؤں گا یہ 3 تسبیح کا عمل ہوگا، یہ 3 تسبیح، اور ٹوٹل آپ کے 3 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہوگا، اور یہ 5 منٹ آپ نے صرف 24 گھنٹے میں ایک بار ہی پڑھنا ہے، بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، صرف ایک بار ہی پڑھنا کافی ہوگا۔ تو اب آپ نے دوستو اس طرح اس عمل کو کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کا رحمت اور اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں تمام چیزوں سے نوازے گا جس چیز کی تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرو گے۔ اب کلمہ طیبہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پانی پہ بھی 3 ہی دم کرنے ہیں۔ 3 دم کیسے کرنے ہیں؟ جب پہلی تسبیح پڑھیں گے تو آپ نے پہلی تسبیح پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک مار دینا ہے، یہ پہلا دم ہوگا۔ دوسری بار جو تسبیح بتاؤں گا وہ پڑھیں گے تو پانی کے اوپر پھونک مار دیں گے، یہ آپ کا دوسرا دم ہوگا۔ تیسری تسبیح پڑھیں گے تو تیسرا پھونک مار دیں گے، یہ آپ کا تیسرا دم ہوگا۔ اس طرح آپ نے یہ 3 دم کرنے ہوں گے، اور پھر اس پانی کو آپ نے 3 ہی سانسوں کے اندر استعمال کرنا ہے، یعنی کہ پینا ہے، 3 ہی سانس میں پینا ہے اور 3 ہی دم کرنے ہیں۔
تو بس یہ 3 منٹ کا عمل، یہ 3 تسبیح کا عمل آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ معجزات، وہ اس کی برکات نصیب ہوں گی جس کا آپ نے شاید کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ایک صحابی کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرا جو کھیل رہے تھے، ان میں وزیر کا ایک لڑکا بھی کھیل رہا تھا۔ وزیر کا لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب صحابی اس کے گھر پہنچے وہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ صحابی کے سامنے گھر والوں نے کھانا پیش کیا، شیطان اپنی عادت کے مطابق کھانے میں شامل ہونے لگا تو صحابی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر نے آپ کا حال پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے بتلایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی، انہوں نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے تاکہ تم بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے سچے خدا کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ سن کر وزیر مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا گھوڑا مر گیا ہے، تو صحابی نے فرمایا اگر بادشاہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو زندہ فرما دے گا۔ وزیر نے یہ سب باتیں بادشاہ کو سنائی، بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ وزیر صحابی کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ صحابی نے بادشاہ کو کہا کہ تم گھوڑا کا ایک عضو پکڑو اور تمہارا باپ دوسرا پکڑے اور تمہارا بیٹا لڑکا تیسرا اور تمہاری بیوی چوتھا پکڑے، پھر سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنا ہی تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ گھوڑا فوری طور پر تندرست ہو گیا۔ یعنی مردوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو مردہ ہو چکا ہوں، میرا کاروبار مردہ ہو چکا ہے، میرا سارا نظام مردہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، میں کیا کروں؟ آئیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کامیابیوں کی کنجی تمہارے پاس ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کے اندر ہیں۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 1 شمار کرنا ہے۔ پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کی تعداد کو مکمل دہرانا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے اندر کیونکہ رزق والے الفاظ بھی موجود ہوں گے جن کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اس سے پہلے وہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی جن تسبیحات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ ایک لڑائی میں تشریف لے گئے مگر چلتے چلتے راستہ بھول گئے۔ اتنے میں ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا بہت سے نصرانی جمع ہیں اور وہاں ایک کرسی خالی پڑی ہے۔ پوچھا یہ کرسی کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ نصرانیوں نے کہا ہمارا ایک پادری ہے جو سال میں 1 دفعہ یہاں تشریف لاتا ہے اور ہم اس کو واعظ سناتا ہے، یہ کرسی اس کے لیے ہے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تب اس بزرگ نے نصرانیوں جیسا لباس پہنا، ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ اتنے میں پادری آ گیا، جب کرسی پر بیٹھا تو اس نے کہا یا ایھا الناس لست لکم، اور حاضر تم کو واعظ نہیں سناؤں گا کیونکہ تمہارے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پادری نے کہا اے محمدی تجھے اپنے رب کی قسم ذرا کھڑا ہو جا تو ہم تیری زیارت کر سکے۔ چنانچہ وہ بزرگ کھڑے ہو گئے۔ پادری نے بزرگ سے کہا میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محمدی بزرگ نے فرمایا پوچھے۔ نصرانی نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں پھل پیدا فرمائے تو میں کیا ان کی مثل دنیا میں کسی پھل پیدا فرمائے ہیں؟ تو جواب دیا دنیا میں جنت کی مثل پھل ضرور ہیں مگر صرف رنگ اور نام میں مثل ہیں اور مزے اور لذت میں مختلف ہیں۔ پھر پادری نے پوچھا جنت میں کوئی محل ایسا ہے جس میں درخت طوبا کی شاخ نہ ہو؟ کیا اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے؟ فرمایا دیکھو جب سورج نصف النہار پر آتا ہے تو کوئی محل مکان ایسا نہیں رہتا جہاں اس کی کرن نہ پڑتی ہو۔ پھر پادری نے پوچھا جنت میں 4 نہریں جاری ہیں جن کے ذائقے مختلف ہیں، ان نہروں کا ایک اصل ہے، کیا اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے؟ دیکھو کان سے بھی پانی نکلتا ہے مگر کڑوا ہوتا ہے، آنکھ سے بھی پانی کی نہر جاری ہے مگر نمکین ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے حالانکہ یہ سب نہریں ہیں ایک ہی اصل سے نکلتی ہیں جو سر ہے۔ پادری نے پوچھا سوال کیا جنت میں ایک تخت ہے جس کی دراز 500 سال
کی راہ ہے، جتنی جنتی جب اس پر چڑھنے کا ارادہ کرے گا تو تخت جھک جائے گا، جب جنتی اس پر چڑھ جائے گا تو وہ تخت بلند ہو جائے گا۔ کہ اس کی مثال دنیا میں موجود ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس کی مثال بھی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ عجب نمونے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس نے سارے سوال کیے اور وہ جواب دیتا رہا، اور آخر اس پادری نے کہا، اور وہ پادری کو جب اس نے یہ ساری چیزیں بتائی، اس نے کہا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور جب اس نے کہا، وہ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہ شخص یوں ہی مرا تو اللہ میں جنت داخل فرما دیا۔ تو اس لیے دوستو، یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس نام سے آپ نے یاد کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حقیقت میں میرا رب سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں، باہر الفوائد ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی بدولت آپ کو کیا کچھ نہیں مل رہا۔ اس عمل کے ذریعے بیماریوں سے شفا مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، اس عمل کی بدولت گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، مال و دولت اتنا مل رہا ہے کہ جتنا آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے دوستو، آج اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 تسبیح والا خاص عمل کسی وقت بھی کر کے 24 گھنٹے میں اپنی تمام ضروریات اور اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ جو ہے، جس طرح آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ بڑا شراب پینے کا عادی تھا، وہ بیمار ہوا، اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ میں اس کے گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بھتیجا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتوں نے اندر جھانکا، ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو۔ اس نے نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ نیچے آیا تو دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اس سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ، پیٹ، پاؤں کو سونگا اور اپنے ساتھی سے جا کر کہا میں نے اس کے منہ سونگا ہے، لیکن اس میں قرآن پڑھنے کی ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی۔ پیٹ سونگا مگر اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی۔ قدموں کو سونگا، اس میں نماز پڑھنے کی خوشبو نہیں پائی۔ اس کے ساتھی فرشتے نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو کیسی تعجب کی بات کرتا ہے۔ یہ شخص ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک فرد ان خصلتوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو دوبارہ جا اس کے پاس جاؤ، غور سے جائزہ لے۔ وہ فرشتہ دوبارہ اس نوجوان کے پاس آیا، اس نے پھر اس کے منہ، پیٹ، قدموں کو سونگتا رہا اور کہا میں اس کے منہ، پیٹ سب کو سونگا ہے لیکن کچھ نہیں پایا۔ دوسرے فرشتہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، تعجب ہے تم پر کیسی بات کرتے ہو۔ پھر وہ فرشتہ خود جاتا ہے اور جا کر اس کا منہ، سب کچھ اس کا سونگتا ہے مگر قرآن، روزہ، خوشبو نہیں پاتا۔ پھر آخر تھک ہار کر جب واپس پلٹنے لگتا ہے تو اس کی زبان کو آخر میں نچوڑتا ہے، اس میں سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا اس میں اتنا ہی کہا تھا اور اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے کہا تھا اور نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اللہ کی شان اور عظمت کو بلند کیا تھا، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور حکم ہوا کہ اس کو جنت کے باغوں کی سیر کروائی جائے۔ اب وہ شخص جو صرف اتنا پڑھتا ہے اس کو کتنے انعامات مل رہے ہیں، کوئی اور عمل پلے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رحمت کے خزانے اس کو مل رہے ہیں، معرفت مل رہی ہے، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس اسم پاک کو آپ نے آنکھیں بند کر کے اور تصور کرنا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور میرا رب میری فریاد کو سن رہا ہے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے نواز رہا ہے۔ اور جب تک آپ اس کو تعداد پوری نہ کر لیں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولنا۔ پہلی تسبیح بھی بغیر آنکھیں بند کیے، آخری تسبیح بھی بغیر آنکھیں بند کیے، یہ درمیان والی تسبیح آنکھیں بند کر کے 100 بار آپ نے اسی طرح پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالی بہاریں تمہارے قدم چومیں گی اور اسی طرح مال و دولت تمہارے قریب آئے گا۔ اب تمہیں مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس یہ عمل کر لینا ہی تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، ذریعہ روزگار بن جائے گا، تمام مسائل کا حل اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آخری چیز جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ صرف اور صرف آپ نے یہ تیسری تسبیح اور آخری تسبیح ہے،
یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہوگی، اور کیونکہ یہ بڑی خاص ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ سورت مبارکہ پڑھنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے اندر خوشی کا ذکر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کو اگر انسان کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں بھی لکھا ہو، اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں اللہ اس کو مٹا کر خوش نصیب لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات اس بندے پر راضی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح دوستو یہ پڑھنے والے پر فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں، فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ بھی اس سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے، کیونکہ جس نے اس کو پڑھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے اجر کے مثل اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ اس سورہ مبارکہ کی 4 ہی آیات ہیں اور یہ چاروں اطراف کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس سے دنیا اور آخرت میں تکلیفیں اور موت کی سکرات، قبر کی تاریخی، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس سے کہ پڑھنے والا شخص جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنازے میں فرشتوں کا بھی نزول فرماتا ہے۔ جو اس سورہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میرے آقا نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدی، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جب اس سورہ مبارکہ کی شان، عظمت، فضیلت کو سنا نا تو صحابہ کرام حیران ہونے لگے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا نا جس نے محتاجی کی شکایت کی تھی، حضور نے فرمایا تھا اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہوگا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ آخر میں آپ نے جو دعا کرنی ہے نا اس کا طریقہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ جب دعا کرنی ہے تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام جیسے بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر، چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو خالی نہیں لٹائے گا، وہ اپنی بارگاہ سے اتنا نوازے گا کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو کرنے والا شخص غنی رہتا ہے، کیونکہ حضور نے بھی ایک شخص کو اس سورہ مبارکہ کا ایک وظیفہ بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو اور تم اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کو 3 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اور پھر فرمایا جو اس کو پڑھے گا نا اس کی قبر کی تنگی سے بھی محفوظ رہے گا، فرشتے اسے اپنے پروں کے ساتھ اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور ملے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔